السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل یہ دو آیات اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور آگے جو حدیث آ رہی ہے وہ پڑھیں گے، جس سے ہم سب کا ایمان تازہ ہوگا۔ اپنا ایمان تازہ کریں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی امت کے ساتھ کتنا پیار ہے، کتنا محبت ہے اور کتنی امت کی فکر ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یاد رکھنا کہ جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ زبان پر لانا ہے، یہ خیال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ان کی کہ سختی سے جان کھینچیں۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور نرمی سے بند کھولیں۔ سختی سے جان کھینچنے والوں کی قسم اور نرمی سے بند کھولنے والوں کی قسم۔ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ کافر کی جب جان کھینچی جاتی ہے، نکالی جاتی ہے، بڑی بے دردی اور بڑی سختی کے ساتھ کھینچی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں وہ بات ہے کہ سختی سے جان کھینچنے والوں کی قسم، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کے جسم سے ان کی روح سختی سے کھینچتے ہیں۔ آگے فرمایا اور نرمی کرنے والے اور نرمی سے بند کھولنے والوں کی قسم، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو مومنوں کے جسم سے ان کی روحیں نرمی سے قبض کرتے ہیں، نرمی سے نکالتے ہیں۔ یہاں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ مومن کی جو موت ہے وہ ایسے ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، سبحان اللہ، اور کافر کی روح کھینچی جاتی ہے۔ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ جیسے کانٹے دار درخت ہو، اس کے اوپر پرانا کپڑا ڈالیں پھر اس کو کھینچیں تو وہ کپڑا اس کانٹوں میں کیسے وہ پھنس جاتا ہے اور پھر کیسے جو ہے نا اس کا حشر ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی کافر کی روح نکالی جاتی ہے۔ تو مومن کی روح نرمی سے نکالی جاتی ہے، یہ وہ حدیث ہے جو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ایمان تازہ ہوگا۔ یہ حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، آپ سب جانتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر نبیوں رسولوں کے پاس آتے رہے۔ کبھی تورات لے آئے، کبھی انجیل، کبھی زبور، پھر ایسا ایسا قرآن پاک آتا رہا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کے نبیوں کے پاس پہنچانا۔ اور یہ جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ انسانوں کی روحوں جو ہیں ان کو قبض فرماتے ہیں، ان کو نکالتے ہیں، یعنی کہ یہ انسانوں کو مارنے کے لیے ان کی ڈیوٹی ہے کہ جب انسان کا وقت مکمل ہو جاتا ہے پھر وہ آتے ہیں، انسان کو جو ہے پھر اس کی روح نکال کر لے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ حدیث جس کا میں کہہ رہا تھا کہ اپنا ایمان تازہ کریں۔ تو حضرت خزرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرحانے حضرت ملک الموت کو دیکھا۔ یہ ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کو دیکھا، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ان کے سرحانے دیکھا۔ تو پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جب دیکھا تو پھر ان سے کیا فرمایا میرے صحابی پر نرمی کرنا کیونکہ یہ مومن ہے۔ اب کتنی فکر ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو آخری وقت ہے اور پھر روح نکالی جا رہی ہے۔ ایک تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے حدیث سے کہ جو قوت، جو طاقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو طاقت نہیں عطا فرمائی، کہ اب
حضرت اسرائیل علیہ السلام کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے روح قبض کر رہے ہیں، اور پھر فرما بھی رہے ہیں کہ یہ میرے صحابی ہیں، یہ مومن ہیں، نرمی اختیار کرنا۔ اور پھر آگے دیکھیں، جو بات حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کی ہے وہ قیامت تک یہ سب کے لیے ایک حضور علیہ السلام کی ایسے سمجھے کرم نوازی ہے کہ مہربانی ہے کہ فکر بھی ہے، اور آگے پھر یہ بھی معلومات ہو رہا ہے کہ یہ تو مومن ہیں، آگے والے مومنوں کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ تو سنیں، حضرت ملک الموت نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیں، یعنی کہ آپ پریشان نہ ہوں کہ میں آپ کی امتی یا آپ کے صحابے کی روح پر سختی کروں گا، بلکہ آگے سنیں کہ انہوں نے کیا کہا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں۔ کیا کہا؟ آپ بالکل اس بات کی پریشان، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، قیامت تک آنے والے جو بھی آپ کی امتی ہوں گے۔ آپ دیکھیں کیسی پیاری بات ہے، بے شک میں ہر مومن کے ساتھ روح نکالنے کے معاملے میں نرمی کرنے والا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا کرم فرمایا ہر مومن پر، اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ اس کی روح نرمی سے نکالتے ہیں۔ مسئلہ قیامت تک حل ہو گیا یہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے۔ تو ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، ہمیں بھی خیال کرنا ہے کہ ہم کوئی ایسے گناہ تو نہیں کر رہے کہ جب ہمارا وقت قریب ہے ہماری روح پھر کھینچی جائے، ہماری سختی کی جائے۔ تو اس لیے ہم وہ کام کریں کہ جب اسرائیل السلام ہماری روح نکالیں، روح قبض کریں، تو اس وقت پھر نرمی اختیار کریں۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت کی سختیوں سے بچائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔